اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا پروگرام وصیات علماء میں، جہاں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دین اسلام میں جو معتبر علماء گزرے ہیں ان کی وصیات کو آپ ناظرین کے سامنے رکھیں، خود ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم ایک بہترین وصیت نامہ اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جا سکیں، جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو کامیاب بنائے بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے ایک بہترین خزانہ بن جائے۔ آج انشاءاللہ جن عالم دین کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہیں خض علی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس گفتگو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا خواہر، ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی علم ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے۔ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ الہی آمین۔ بس خدا کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور یہی چیزیں ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار پائیں۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ تو خواہر، آغاز گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جس کی وصیت نامے کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت اپنے آپ میں کتنی گراں قدر ہے، کیوں وہ اس قابل ہے کہ اس کی وصیت کو جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا جائے۔ تو میں چاہوں گی آپ خض علی علیہ الرحمہ کا کچھ مختصر سا خاکہ پیش کریں ان کی زندگی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ جن ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ جس وقت میں خود ان کی سوانح حیات کو پڑھ رہی تھی، پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنی ساری وصیتیں ہم نے پڑھی اور اتنے سارے علماء کی گفتگو کی، کسی کی سوانح حیات یا وصیت کو پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، مگر جس وقت ان کی سوانح حیات میں پڑھ رہی تھی اور ان کی وصیت نامے پہ جب نظر گئی تو آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کچھ لمحے کے لیے میں خاموشی سے بیٹھ گئی یہ سوچنے کے لیے کہ آیا ایسی ہستیاں گزری ہیں اور کیا انسانوں میں بھی کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس مقام پر آیت اللہ خض علی تھے، جن کا پورا نام ابو القاسم تھا۔ ان کو ابو القاسم خض علی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بروجرد میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی نہیں، اچھا، آیت اللہ بروجردی الگ ہے، اچھا، یہ بروجرد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک الگ ہستی ہے۔ آیت اللہ بروجردی ان کے استادوں میں تھے۔ جب درس خارج میں یہ پڑھا کرتے تھے تو امام خمینی علیہ الرحمہ اور آیت اللہ بروجردی دونوں ان کے استاد رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بروجرد کے تھے اور ان کے بابا علی رضا نام تھا، ان کی ماں کا نام رباب تھا۔ بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بابا روئی جو ہوتی ہے نا جی، اس کو فروخت کرتے تھے، ماں گھر میں اچار بناتی تھی اور اس کو فروخت کر کے وہ اپنے گھر کو چلاتے تھے۔ ان کی ماں کی بس ایک ہی آرزو تھی کہ کسی طرح سے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے اور میں اپنے بیٹے کو علم سے مزین دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے انہی بیٹے کے ساتھ ایک عظیم امتحان لیا ماں سے، کہ تقریباً 7 یا 8 سال کے تھے جب یہ بیمار ہوئے اور طبیب نے کہہ دیا کہ یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں نے رونا شروع کیا، اور ان کی ماں کا ایک الگ سا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب طبیب نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے تو انہوں نے قرآن اپنے ہاتھ میں لیا، 500 مرتبہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر وہ کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی، اٹھتی تھی بیٹھ جاتی تھی، ہر بار 2 ہستیوں کا وسیلہ دیتی تھی اللہ کو کہ اللہ تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، میرے بیٹے کی زندگی واپس پلٹا دے۔ اور ان کے اس عمل کے بعد ان کے بیٹے کو صحت بھی ملی، اور جب ان کو صحت ملی تو ماں بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے مجھے دوبارہ میرا بیٹا واپس لوٹا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ جو بتایا گیا ہو، کوئی چیز جو کسی عالم نے آپ کو تعلیم کی ہو، آپ جب عقیدے سے کسی بھی عمل کو پروردگار عالم کے سامنے کیجئے اور بہترین وسیلوں کا انتخاب کیجئے تو پھر دعائیں اپنے آپ کو اور وہ دوسروں کے لیے پھر ایک وظیفہ بن جائے۔ بے شک ہاتھ میں دیکھیں قرآن ہے، جی، اور نام امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی 3 چیزوں کا وسیلہ وہ اپنے ساتھ ایک ساتھ دے رہی تھی۔ اللہ کو تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو قبول ہی کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہوں نے اتنی ہی چھوٹی عمر میں پھر علم سے ان کو لگاؤ ہوا، بروجرد کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، مگر جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت عقل مند ہے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مشہد جائیں گے۔ اچھا،
مشہد شفٹ ہوئے اور وہیں پر رہنے لگے، اپنی زندگی وہیں پہ گزاری، اور پھر وہیں پہ انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دینا شروع کیا، اور مشہد میں کچھ دن پڑھنے کے بعد تقریباً یہ 17 برس کے تھے آیت اللہ خز علی، جب انہوں نے ایک دکان پر کام کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ معاشی حالت ان کی بہت خراب تھی، اور درس میں بھی جاتے تھے، دکان پر بھی بیٹھتے تھے۔ پورے دن کے کام کرنے کے بعد دکان پر انہیں 1 ریال ملتا تھا اور اسی پر وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ درس جب یہ بیٹھتے تھے اپنے آقا کے ساتھ، تو وہ ان کے استاد کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا کہ جب درس ختم ہو جاتا تھا تو وہ دعائیں کرواتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ ان کی دعائیں بڑی طویل ہو گئیں اور دکان پہ جو جانے کا ٹائم تھا وہ بہت تاخیر ہو گیا۔ جب وہ دیر میں پہنچے نا آیت اللہ خز علی، تو دکاندار نے بہت ڈانٹا اور سختی سے ان سے بات کی۔ جب وہ سختی سے بات کر رہا تھا تب یہ سر جھکا کے کھڑے تھے اور آنکھوں سے فقط آنسو جاری تھے، اور یہ روتے ہوئے انہی آنسوؤں کے ساتھ لوٹ کر امام رضا کے حرم میں آتے ہیں، اور بس زری کو دیکھ کر انہوں نے مولا سے بس ایک جملہ کہا تھا، مولا میں صرف علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے صرف آپ اتنی مدد کر دیجئے کہ روزانہ مجھے 1 روٹی اور پیاز دلا دیا کرے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس وہ دعا کا مستجاب ہونا تھا، مولا رضا سے 1 روٹی اور پیاز۔ دیکھیں ہم جیسے جب جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، اور اپنی لسٹ بنا کے لے جاتے ہیں کہ گنبد کے نیچے کھڑے ہوں گے تو یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، اور ہم تو پہلے سے یہ طے کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ مگر انہوں نے فقط علم کی خاطر کہا کہ مجھے صرف 1 روٹی اور پیاز دلا دیں مولا، تاکہ میں اپنے علم میں اضافہ کر سکوں۔ اور پھر جب مولا نے دعائیں قبول کی اور ان کی دعائیں مستجاب ہوئی، تو پھر انہی کے ایک استاد نے ان کو اپنا داماد بنایا، اور پھر داماد بننے کے بعد وہ قم کی سرزمین پر آئے، اور قم میں انہوں نے اپنا ایک مکان کرائے پر لیا، وہاں زندگی گزاری، اور اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بڑی آرام کی زندگی انہوں نے دیکھی ہے۔ یعنی بہت زیادہ لیوش لائف تو نہیں تھی، لیکن جو زندگی انہوں نے بچپن سے گزاری تھی اس سے تھوڑی سی راحت انہیں قم میں ملی تھی۔ اور ان کے لیے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ قم کی سرزمین پر آنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے درس حاصل کیا تھا آیت اللہ امام خمینی کے ساتھ، آیت اللہ بروجردی کے ساتھ، اور پھر جب امام خمینی نے ایران کے لیے قیام کیا ہے تو اس قیام میں بھی یہ امام خمینی کے ساتھ چلے ہیں، اس میں بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے امام خمینی کا۔ امام خمینی کا تو جو کاوشیں رہی ہیں اس کے لیے، وہ تو دنیا پہ آیا ہے۔ اگر ہم آیت اللہ خز علی کی بات کریں تو انہوں نے کس طریقے سے ساتھ دیا امام خمینی کا، اور کیا کچھ برداشت کیا؟ دیکھیے، قیام ایران میں آیت اللہ خز علی کے ایک جوان بیٹے جن کا نام حسین تھا شہید ہوئے ہیں، اور اپنے بیٹے کے جنازے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ لاجواب ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کی لاشے کو دیکھ کر کہ اگر میرا بیٹا دلہا بن کر اپنے دلہن کے حجرے میں جاتا نا، اس وقت بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی آج اپنے بیٹے کو شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے دیکھ کر ہو رہی ہے۔ یعنی میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں ایک شہید کا باپ بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی اس طرح سے گزری کہ بیٹے کی جب مجالس بھی لوگوں نے کی ہے نا، تو اس مجلس میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، وہ فقط جو ہے وہ دین کی تبلیغ، اور ٹھیک ہے بیٹے کی آپ مجلسیں کر رہے ہیں، مجھے پرسہ نہ دیں کیونکہ میں شہید کا باپ ہوں اور میں شہید کا پرسہ نہیں لینا چاہتا۔ اس طرح سے ان کی زندگی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ قیام ایران میں جب وہ مختلف جگہ پہ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو ایک قید خانے میں بھی ڈالا گیا تھا، جس قید خانے کی لمبائی چوڑائی اگر آپ سن لینا تو آپ حیرت میں ہوں گی کہ کیسے رہے۔ اس میں 2x2 لکھا ہوا ہے، 2 میٹر لمبا 2 میٹر چوڑا ایک قید خانہ، ایک پنجرہ آپ سمجھ لیں۔ اس میں انہیں 48 روز رکھا گیا تھا، 48 دن تک وہ اس میں زندان میں تھے، اور اکیلے نہیں تھے، بسا اوقات ایک ارمنی انسان تھا نوجوان، اس کو بھی ان کے ساتھ ڈالا جاتا تھا، وہ بھی ایک اتنے چھوٹے سے پنجرے میں اس کو بھی رکھا جاتا تھا۔ مگر وہ ارمنی یہ بیان کر رہا ہے کہ جب 48 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے تو باہر نکلنے کے بعد میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اسلام قبول کروں، اور پھر میں مسلمان بنا آیت اللہ خز علی کی وجہ سے۔ میں نے مسلمان لڑکی سے، با ایمان لڑکی سے شادی کی، اور اس طرح سے میں نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کیا آیت اللہ خز علی کی وجہ سے۔ یہ ہستی اس طرح کی گزری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر یہ ایسی ہستی ہیں تو انہوں نے دنیا کو کیا دیا ہوگا، اور ان کے کیسے خزانے دنیا والوں کے پاس محفوظ ہوں گے۔
بے شک آج جو لوگ بہت آسانی سے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں اور اسے اپنے دین کا جز سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑی سی زحمت کریں اور تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تاریخ کی، کہ آخر یہ جو دین اسلام اپنی اصل صورت میں ہمارے پاس ہے، اس میں قربانیاں کس کی شامل ہیں؟ یہ جو 2x2 کے پنجرے میں رہنا جسے بڑی آسانی سے ہم بیان کر لے رہے ہیں، ناظرین سن لے رہے ہیں، 48 دن تک یا 48 منٹ تک کوئی اگر رہ کے دکھا دے تو بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ بے شک ہم لفٹ استعمال کرتے ہیں، لفٹ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے پاور کٹ ہو جائے، جبکہ لفٹ پھر بھی اس سے بڑی ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چاہیے لوگوں کو کہ غور و فکر کریں، سوچیں اور تھوڑا سا اپنے ضمیر کو زندہ کریں اس سے پہلے کہ علماء پر انگلی اٹھائیں اور علماء کی توہین کریں۔ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ بالکل، یہ دین بڑی آسانی سے نہیں پہنچا ہے ہم تک۔ ائمہ طاہرین کی قربانیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ اس دین کو زندہ کس نے رکھا؟ بہت اہم ہے کہ ان علماء کی زندگی کو دیکھا جائے اور استغفار کیا جائے بخش رہتے۔ بے شک۔ تو وہ شخص جو ان کے ساتھ تھا، اسے 48 دنوں کے اندر اس قدر اس کے اندر ایمان جگا دیا کہ وہ دین اور دنیا دونوں اپنی سنوار گیا۔ تو یہ اسرار کیا چھوڑ کے گئے؟ یعنی ایک انسان کے اوپر جب ایسا بہترین اثر تھا، تو پھر جب انہوں نے قوم کے لیے جو کچھ کیا وہ کیا کچھ تھا؟ آپ اگر بیان کریں۔ دیکھیں، انہوں نے بہت ساری تصانیف لکھی ہے، کتابیں ان کی بہت ساری تھیں، لیکن جس وقت ان کو زندان میں ڈالا گیا تھا، 48 دن جب یہ زندان میں تھے، تو ان کے گھر کو بھی لوٹا گیا تھا اور ان کے گھر کی جتنی بھی کتابیں جو انہوں نے لکھی تھی اسے بکھیر دیا گیا تھا، انہیں پھاڑ دیا گیا تھا، یا یوں کہہ دیا جائے جلا دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں بھی اس کے باوجود ان کی ایک کتاب جس میں انہوں نے سورہ حمد کی پوری تفسیر لکھی ہے وہ موجود ہے۔ ایک کتاب ہے خورشید غدیر، سبحان اللہ، کیا ان کی وہ کتاب موجود ہے۔ اور یہ امیر المومنین کے بہت بڑے عاشق تھے، اور اسی عاشقی کی وجہ سے انہوں نے امیر المومنین کی فضیلت میں لکھے ہوئے 80 اشعار کی تشریح کی ہے، اور وہ کتاب بھی موجود ہے جس میں انہوں نے امیر المومنین کی شان کے اشعار کی تشریح بیان کی۔ اور پھر جب انقلاب ایرانی ہو گیا اور کامیابی حاصل ہو گئی، تو انہوں نے ایک بہترین کام انجام دیا، اور وہ یہ کہ یہ کل قرآن کے اور کل نہج البلاغہ کے حافظ بنے۔ انہوں نے پورا نہج البلاغہ حفظ کیا تھا۔ یہ عاشقی علی کے عشق کا سب سے بڑا ثبوت انہوں نے دیا ہے کہ پورا نہج البلاغہ انہوں نے حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا انہوں نے۔ اور جب کمپٹیشن ہوا ہے ایران میں تو یہ فرسٹ آئے تھے حفظ میں، اور جب پورے عالمی طور پر جب کمپٹیشن ہوا تو یہ سیکنڈ آئے تھے۔ یعنی یہ ان کو رینک بھی ملا ہے دنیاوی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے۔ یہ ان کا بہت کارنامہ جو ہے بیان کرنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ عشق علی کا صحیح معنی کیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ عاشقی کسے کہا جاتا ہے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی کہ یہ شخصیت آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ جیسے لوگ بیٹھ کر ان کے اخلاق کی، ان کی علم کی اور ان کے تعاون کی گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر، اگر میں آپ سے ان کی وصیات کے جملوں کی بات کروں کہ ہمارا جو موضوع ہے وصیات علماء، جب ہم نے جان لیا ہے کہ آپ کتنے گراں قدر تھے، کتنے آپ کی بہترین کاوشیں رہیں دین کے لیے، تو آپ نے پھر جب اپنی وصیت کی ہے تو وہ کن الفاظ میں کی ہے؟ ان کی وصیت میں سب سے پہلے خطبہ ہے، جس خطبے کو بیان نہیں کرتے ہوئے کہ اس خطبے میں انہوں نے توحید بیان کی ہے، توحید کے بعد رسالت اور امیر المومنین کی ولایت اور فضیلت اس باقاعدہ پورے خطبے میں بیان کرنے کے بعد اپنے بیٹے محسن، کیونکہ حسین شہید ہوئے ہیں، محسن دیکھیں نام بھی سارے کے سارے علی کے بیٹوں پہ رکھے تھے انہوں نے اپنے بچوں کے، اور پھر اپنے بیٹے محسن سے یہ وصیت کرتے ہیں۔ اور جملے اپنے بیٹے کے لیے دیکھیے کیسے لکھے انہوں نے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بیٹا اگر یہ جملے پڑھے تو وصیت پہ عمل کر لے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وصیت میرے وصی، میرے بیٹے محسن، میرے نور چشم اور میرے عزیز بیٹے جو متقی، نیکوکار اور اللہ کی اطاعت کرنے والا اور باشعور ہے، اور مجھے جس پر یقین ہے کہ وہ میری وصیت پہ عمل کرے، اس کے لیے اللہ سبحان اللہ، کیا بات، یہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے غسل کا اختیار جب غسال کو دینا تو ایسے غسال کو دینا جسے شرعی مسئلے معلوم ہو، کسی ایسے غسال کو نہ دے دینا کہ جو عادی ہو غسل دینے کا اور اسے شرعی مسئلے نہ معلوم ہو غسل کے،
کہ کیسے غسل انجام دیا جاتا ہے. اور میں نے اپنا کفن تیار رکھا ہے، جو کفن میں نے تیار رکھا ہے بس وہی کفن مجھے پہنا دینا. اور اس کفن کے ساتھ ایک رومال ہے جس میں میں نے وہ آنسو جمع کیے ہیں جو میں نے مظلومی علی میں بہائے ہیں. سبحان ہم سارے کے سارے پوری کائنات والے یہ وصیت کرتے ہیں کہ جو میں نے کربلا والوں پہ آنسو بہائے ہیں وہ آنسو میں نے رومال میں جمع کیے. یہ تنہا مجھے ایسی ہستی ملی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ رومال رکھا ہے جس میں میں نے وہ آنسو جمع کیے ہیں جس میں میں نے امیر المؤمنین کی مظلومی پہ گریا کر کے آنسو جمع کیے. وہ آنسو ہے. یہ رومال میرے ساتھ دفن کرنا. اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں دفن کرنے کی جگہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا. تم چاہو تو مجھے شہیدوں کے پاس دفن کر دینا، یا تمہیں جہاں آسانی لگے کہ آسانی سے مجھے دفن کر سکتے ہو وہاں تمہیں آزادی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میرے بیٹے میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو میری عزا کی مجلسیں ہوں گی وہ ایک سوم کی مجلس، ایک چہلم کی مجلس اور ایک سالانہ مجلس جو برسی کی ہوتی ہے، یہ 3 مجلسیں کرنا. اور میں 1 سال گزرنے کے بعد میری کوئی مجلس نہ کرنا کہ مومنین کو اس مجلس سے زحمت نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ بار بار مومنین کو میرے لیے آنا پڑے، بار بار مسلمانوں کو میرے لیے جمع ہونا پڑے، وقت نہ ہو تبھی بھی آنا پڑے، کیونکہ ایک ہستی ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے گا تو لوگوں کو آنا ہی پڑے گا. لہذا وصیت کر دی کہ 3 ہی مجلس کرنا بس. یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چلتا ہے نا روزانہ کا کہ 40 دن روزانہ مجلس ہوگی، محلے والوں کو آنا ہوگا، عزیزوں کو آنا ہوگا، اور پھر ایک 40ویں کے بعد 6 ماہی مجلس ہوگی، پھر سالانہ مجلس ہوگی. یہ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. کیا انہیں مجلسوں کی اہمیت نہیں پتا تھی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں مجلسوں کے بعد ایصال کا جو ثواب ملنے والا، ایصال کا جو اجر ملنے والا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. لیکن انہوں نے حق الناس کا خیال رکھتے ہوئے کیا کہا؟ سوم کی مجلس کرنا، چہلم کی مجلس کرنا اور ایک برسی کی مجلس. برسی کے بعد میری کوئی مجلس نہیں کرنا. میں راضی نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو آ کر جمع ہو کر میرے لیے زحمت اٹھانا پڑے. اور پھر جس جملے سے، جس وصیت نامے سے میں انسپائر ہوئی اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے وہ یہ جملے تھے. اور میں نے یہ طے کیا انشاءاللہ کہ اپنی وصیت نامے میں یہ جملہ میں بھی ضرور لکھوں گی. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میری قبر پر جو پتھر لگانا نا، اس پر ایک شعر جو مجھے امیر المؤمنین کے لیے پسند ہے وہ ضرور لکھنا. اور وہ شعر یہ ہے، علی امیری ونعم الامیر، کہ علی میرا امیر ہے اور یہ کتنی امیر دولت ہے، علی کتنی بڑی دولت ہے، علی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. یہ شعر میرے قبر کے پتھر پر لکھنا، مگر اگر وہ پتھر میرے قبر کے سطح کے نیچے رہنے والا ہے تو مت لکھنا. اگر میری قبر کے سطح کے اوپر وہ پتھر رہنے والا ہے، دیکھیں کیا بات ہے، یہ کتنی باریکیاں ہیں اس میں کہ وہ جانتے ہیں علی کیا ہے. اس کے اوپر وہ میرا یہ شعر ضرور لکھنا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا جو کتبہ ہوگا نا جس پر تم نام لکھو گے، اس پہ میرے القابات یا میرے بہت خاص نام سے میری پہچان نہیں کروانا. میں جس نام سے مشہور ہوں، ابو القاسم خزلی، بس میرا وہی نام لکھ دینا. اس سے زیادہ میرے کتبے پہ کوئی نام نہ لکھنا. پھر اس کے بعد ان کی دوسری وصیت کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں وراثت کے طور پر ایک چھوٹا سا مکان اور تقریباً 12 ملین تومان ایران کا جو ہے وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے. ایک چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تفسیر قرآن پہ میں نے کتابیں لکھی ہیں جس کی کچھ جلدیں چھپائی جا چکی ہیں اور کچھ جلدیں باقی ہیں. مگر ہے میرے بیٹے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، آسانی ہو تو باقی جلدیں چھپوا دینا، وگرنہ اگر تمہیں زحمت ہو تو اسے بھی رہنے دے. یعنی اپنی اولاد کو جاتے جاتے بھی وہ کسی چیز کی زحمت نہیں دینا چاہتے. ہمیں ایسے علماء سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ہر ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، جاتے جاتے بھی اپنی وصیت میں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے جا رہے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مجلس میں آئیں میری اور 1-2 گھنٹہ بیٹھے رہیں اور پھر وہ الجھ کر جو الٹا سیدھا کہنے لگیں اور پھر اس کا عذاب بھی میرے قبر پہ آئے. عام لوگوں کے لیے بھی کوئی وصیت کی ہے آپ نے، یا یہی جملے جو ہیں وہ ان کے لیے بھی ہے؟ نہیں، دیکھیں ان کے جو وصیت کے آگے کے جملے ہیں نا وہ بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر ہی کہے ہیں، لیکن وہ ایسے جملے ہیں وصیت کے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم جیسے انسان بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے
علماء کرام کی وصیات منظر عام پر لائی جاتی ہے. مقصد بھی یہی ہے, ورنہ وہ تو وصیت ہے نا, وہ تو بچوں کے لیے تھی, انہوں نے چھپا کے رکھ لینی تھی. لیکن یہ منظر عام پر علماء کی وصیت لانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان سے استفادہ کیا جا سکے. لہٰذا ان کی وصیت میں بھی کچھ جملے ایسے ہیں کہ جس سے ہم جیسے انسان بھی استفادہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ان کی وصیت کا اگلا جملہ ہے, اے میرے بیٹے میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز اول وقت پر پڑھنا چاہے تم کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاؤ یا تمہارے گھر میں کوئی مہمان. ہمارے پاس سب سے بڑا عذر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کریں, ہم کسی کے یہاں گئے ہوئے ہیں, کیا کریں. تو یہ انہوں نے پہلے ہی کلیئر کیا ہے کہ یہ بہانہ تراشی نہ کرنا نماز میں کہ گھر میں مہمان آئے یا ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کر گئے تو ہم نماز کیسے پڑھیں, اول وقت نماز پڑھنا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا جملہ کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز شب کو فراموش نہ کرنا. بہتر یہ کہ ہر رات پڑھو, اگر ہر رات نہیں تو اکثر رات, زیادہ تر راتوں کو پڑھنا. پھر اس کے بعد کہا کہ ہمیشہ باوضو رہنا, غسل کے ساتھ رہنا. اچھا, جب یہ جملے میں پڑھ رہی تھی تو فوراً امیر المومنین کی بات یاد آئی کہ مولا نے بھی اپنی, جب وہ باتیں کر رہے تھے نا کہ آخری دور کیسا ہوگا, نشانیاں کیا ہوں گی, تو ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب تم وہ وقت پالو, نشانیاں جب بیان کر دی تو کہا جب تم وہ وقت پالو تو میں علی تم سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی طہارت کے بغیر مت رہنا, ہمیشہ باطہارت رہنا, ہمیشہ باوضو رہنا. تو پوچھا گیا مولا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ تم صبح میں کسی سے ملاقات کرو گے, شام کو خبر ملے گی کہ وہ قبر میں چلے گئے. تم شام کو کسی سے بات کرو گے, صبح تمہیں پتا چلے گا کہ وہ دنیا سے کوچ کر گئے. جب یہ دور ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا ہے, باطہارت رہنا ہے, تاکہ جب دنیا سے جائیں تو طیب و طاہر جائیں. ایٹ لیسٹ جسمانی طہارت تو رہے نا, ایک اندرونی طہارت ہے, ایک بیرونی طہارت ہے. جو امیر المومنین کے قول پہ عمل کر رہا ہے وہ باطنی طور پر بھی یقیناً طاہر ہی ہے. بے شک. تو انہوں نے یہ اپنے بچے سے کہا کہ تم ہمیشہ باطہارت رہنا, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم روزانہ قرآن کا 1 پارہ پڑھو, اور اگر 1 نہیں تو 1/4 پارہ پڑھو, تاکہ 4 مہینے میں کم سے کم 1 قرآن تمہارا ختم ہو. یہ اپنے بچے سے چاہ رہے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں تمہیں کہ اے میرے بیٹے صلہ رحمی کرتے رہنا, لوگوں سے کبھی جدا نہ ہونا. اور ایک اور بار میں تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں, اے میرے بیٹے زیارت عاشورہ کم از کم ہفتے میں 1 بار وہ 100 لعنت کے ساتھ پڑھنا. وہ جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہے, ہماری اور آپ کی عادت ہے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ 100 لعنت کے ساتھ سال میں 1 بار پڑھتے ہیں. یہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھنا. اچھا, جب یہ ان کے جملے ہوئے نا تو فوراً ان کے بابا کی مجھے یاد آئی. ان کے بابا کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے بابا علی رضا تھے, آغا علی رضا, یہ جب بہت چھوٹے تھے نا 6 یا 7 سال کے, تو اپنے بیٹے خزلی کو ایک دور علاقے سے لے جاتے, محلے سے بہت دور لے کے جاتے تھے, یعنی ایک سنسان علاقے میں لے جاتے تھے, اور وہاں بٹھا کر وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ زیارت عاشورہ پڑھتے وقت کوئی خلل ہو, کیا بات, میں سکون کے عالم میں پڑھنا. تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور اس کے اثرات بھی دیکھے تھے, لہٰذا اپنے بیٹے سے وہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ دعائے ندبہ, روز جمعہ, شب جمعہ دعائے کمیل اور دعائے توسل ضرور پڑھنا. پھر انہوں نے 2 نام لیے اور 2 نام لے کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 ناموں کا وسیلہ اللہ کو بار بار دینا. ایک حضرت زہرا اور دوسرا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. ان 2 ناموں کا وسیلہ بار بار پروردگار عالم کو دیتے رہنا. اور بس میری وصیت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کرنا. انہی کا عشق, انہی کی عاشقی, انہی کی ولایت تمہیں کامیاب کرے گی. یہ ایسی وصیت ہے جو عام انسان بھی اگر اس پر عمل کرے تو کامیاب, بڑی آسان سی اور بڑی خوبصورت ہے. تو اللہ کا یہ احسان ہے. اور میں ایک بار چینل ون کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کی وجہ سے میں ریسرچ کرتی ہوں, اور ان کی وجہ سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. اور چینل ون کی طرف سے میں بذات خود خواہر آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں, اور پروردگار عالم کی شکر گزار ہوں کہ وہ ایسی بہترین اپارچونیٹیز لا کر میرے دامن میں ڈال دیتا ہے کہ ایسے بہترین علماؤں سے آپ کے ساتھ اور دیگر خواہران کے ساتھ بیٹھ کر جب گفتگو ہوتی ہے, یقین جانیے اس کا اثر جو ہے سیدھے روح پر ہوتا ہے. بس پروردگار عالم توفیق دے کہ دنیا راضی ہو نہ ہو,
اپنا اللہ راضی، ضمیر مطمئن رہے الہی، کہ الحمدللہ ہم اس جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے الہی، ہیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے الہی. اور آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتی رہیے. عزیزان گرامی، یہ وصیات علماء کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں آیت اللہ خضر علی علیہ الرحمہ کی سوانح حیات اور آپ کی وصیت کے بہترین اور آسان اور با کمال جملے ہم نے آپ ناظرین کے سامنے رکھے، اور ایسی بہترین وصیت ہے کہ یقیناً دل چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ ایسے ہی چھوڑ کے جایا جائے کہ وہ جب اسے پڑھیں تو ہمیں دعائیں دیں، خود ان کا دل جو ہے وہ دین سے اور قریب ہو، خود ان کی روح جو ہے ایک ایمان اب تازگی محسوس کرے، اور خدا انہیں توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے ان تمام وصیات کے جملوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری آخرت کو سنواریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو سنواریں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے وصیات علماء میں کسی اور بہترین عالم دین کی بہترین وصیت کو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.